الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے اللہم صل علی علوم علم تخنوسی علوم دو قسم کے ہیں. ایک ہے قالی علوم جو قال، دوسری ہے حالی علوم، یا یہ کہیں کہ ایک ہے علوم اعمال ممایا اعمال کی، اور ایک کسی کیفیات ہے. اب جو بھی آپ اس کو نام دیں، نام سے کوئی حقیقت کی تبدیلی نہیں ہوتی. تو قالی علوم کا جو حصول کا ذریعہ ہے جس سے قالی علوم حاصل ہوتے ہیں، وہ تقریر ہے. ابھی میں پڑھ رہا ہوں، کتاب سے پڑھ رہا ہوں، یا خود خطبہ حضرات ہے، خطیب حضرات ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں، تو اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. مدرسہ ہے، اس سے بھی حاصل ہوتا ہے. اور پہلے مدارس زیادہ نہیں ہوتے تھے، یوں ہی کسی کے پاس کوئی گیا وہاں بھی حاصل ہوتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں قالی علوم. یا تحریر سے کتاب پڑھ لی، ایک کتاب آپ کی معلومات آپ کو حاصل ہو گئی. کتاب پڑھتا ہے، کتاب میں خواہ مخواہ وہ دینی باتیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں. یہ بھی قالی علوم کی تحت آتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو سے آڈیو سے سنتے ہیں، آڈیو میں پر بات سنتے ہیں، فلاں نے کیا کہا. آپ نے دیکھا آج کل واٹس ایپ پہ ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ یہ کہا یہ کہا یہ کہا. آپ کو آج میں علم حاصل ہوا کہ آج یہ ہوا. اس کو یا کوئی ویڈیو ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بچائیں، اس سے بھی کچھ نہ کچھ چیز حاصل ہوتی ہے. کیا فلان کیسا آدمی ہے، کس طرح ہے، کیسے اس کی چال ڈال ہے. تھوڑا سا وہ موبائل میں لوگ بدنظری بھی کرتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں قالی علوم، جو زبان، تحریر، تقریر، آڈیو ویڈیو وغیرہ سے حاصل ہوتے ہیں. دوسری قسم اس کی کیفیات ہے، اس کو یہ حالی علوم کہتے ہیں. یہ لوگ صوفیاء کی جو باتیں ہوتی ہیں وہی باتیں ہوتی ہیں جو شریعت میں ہوتی ہے، لیکن نام سے پھر کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مسئلہ بن جاتا ہے. حالی علوم یہ ہے کہ اس کی کیفیات حاصل ہو جائے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ یہاں ہمارے علاقے میں پپیتا نہیں ہوتا. پپیتا یہ کراچی میں ہوتا ہے زیادہ، اب تو یہاں بھی آنے لگا. یہ عام نہیں ہوتے یہاں، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھا، رشتہ دار، اس نے سر گنجا کر دیا تھا. گنجا کرتے ہیں
تو اس کے ساتھ ایک کچکول کی طرح ایک ہڈی تھی، کچکول نہیں تھا، چھوٹا سا کچکول، اس سے وہ اس کو کجلاتا تھا. ہم نے کہا کہ کیا کون سی کیا ہڈی ہے؟ اس نے کہا کہ آم کی ہڈی ہے. وہ آم کی ہڈی جب چھوٹا سا آم ہوتا ہے اس کو اگر صاف کیا جائے کھایا جائے تو جس کی ہڈی ہوتی ہے وہ اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو چھوٹا سا کچکول بنتا ہے، اور اس سے وہ کیا سر کو کھجلاتا تھا. اب ظاہر ہے کہ اسی وقت اگر ہمیں کوئی کہتا، وہ بڑے بڑے لیکچرار آتے اور کہتے کہ بھئی آم کی یہ خاصیت ہے، آم کی فلانا ہے، یا آم کی یہ ہے، آم کی یہ ہے، اور آم ایسے ہیں جب کھائیں بڑا مزہ آتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک علم حاصل ہوا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہے کیا چیز ہے. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کس کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ آم ایسا ہوتا ہے، یہ لیمو ہے، اس میں تھوڑا چینی ملا دیں تو اس طرح ہو جاتا ہے. ابھی آم ہو گیا، آم نہیں ہوا، نہ آم کی وہ خاصیت رہے گی اس میں، جس کی کہ وہ آم کے فوائد حاصل ہوں گے. یہ ایک اس نے چیز بتائی کہ یہ ہے، یہ کھایا جائے تو یہ آم کی طرح ہے. تیسرا آیا کہ میں بتاتا ہوں، یہ تم لوگ سمجھ. وہ آیا، اس نے اس سے اپنے باغ سے ویڈیو نکالا تھا. آم کے اندر باغ تھے، باغ کے اندر وہ آم تھے اور زرد وہ لگائے تھے، یا اس نے وہ کوئی کاغذ پر اس نے آم کا بڑا شکل بنا دیا کس طرح ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مزہ میں نہیں آئے گا، اسے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اب ایک آدمی وہاں سے آ گیا ملتان سے، جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں جب اس کے میں آم تھا. وہ آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس یہ کیوں تو تم کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بچی کو آم سکھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سکھاتا ہوں اس کو کہ یہ آم ہے، یہ چکھ لو، کھا لو. واہ یہ ہے آم. کیا ہے؟ کسی پوچھا کہ تم حاجی امداد اللہ سے بیعت ہو گئی، تو ہم تو بڑے بڑے عالم ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے مٹھائیوں کے نام سنے تھے، افصاف سنے تھے، خواص سنے تھے، خیصیت سنی تھی، لیکن کھائی نہیں تھی. حاجی صاحب نے کھلائی. حاجی صاحب نے مٹھائیاں، ان کے پاس مٹھائیوں کا دکان تھا، شاید اس کو نام نہ آتے ہو، لیکن اس نے بتایا کہ یہ ہے، یہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالی علوم. کہ اس نے اس کی وہی چیز لایا کہ جو چیز اصل تھی. تو قاری علوم بھی ضروری ہے. حالی علوم بھی ضروری ہے. صحابہ کرام دونوں کی مجموعات ہیں. وہ نماز بھی پڑھتے تھے، قد افلح المؤمنون. اب الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ خاشعون کیا ہے؟ یہ خشوع کیا ہے؟ یہ حالی علوم ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، خشوع نہیں ہے. وہ فقیر آتا تھا، وہ فقیر کے ہاتھ میں کچھ دیتے تھے، تو ہم تو کبھی لوگوں کے شرم میں دیتے ہیں کہ یار لوگ کہیں گے کہ اتنا بخیل ہے کہ فقیر کو پیسہ نہیں دیتا. وہ فقیر کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ سمجھ کر کے کہ رب العالمین میری آزمائش کر رہا ہے، یہ میرے پاس آیا ہے، کبھی دیتا ہے یا نہیں دیتا. اب اس کیفیت کے ساتھ دینا ایک اور بات ہے. وہ اسی طرح تمام اعمال کے اندر اس کی کیفیات بھی ہوتی ہے. زکوٰۃ تھا،
جہاد تھا. تو جب تک اس کیفیات اس میں شامل نہ ہو، جس کو آپ خشوع کہے، اخلاص کہے، احسان کہے، جو بھی کہیں آپ نام دے دیں، تو اس کے تو اعمال مؤثر نہیں ہوتے. تو روٹی بھی کیا وہ یہ نماز کا سیکھنا بھی ضروری ہے، لیکن نماز کی کیفیت کا سیکھنا بھی ضروری ہے. زکوٰۃ دینا بھی سیکھنا چاہیے کہ کتنے فیصد ہونے کا یہ مسئلہ سیکھنا چاہیے، لیکن کس طرح دینا چاہیے، کس دل سے دینا چاہیے، کیسی استحضاء کے ساتھ دینا چاہیے، یہ بھی سیکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ تمہارے آنکھوں جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو تمہارے سامنے سے یہ تمام غیر اللہ نکل جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی کسی دل کی آنکھوں سے دی جاتی ہے یا اس آنکھوں سے دی جاتی ہے کہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے. تو اس وقت جب کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عزت والا نہیں ہے، کوئی ذلت والا نہیں ہے، تو تمہارا غیر اللہ کے سامنے سر جھکے گا. یہ اس کی کیفیت ہے. غیر اللہ سے تم گھبراؤ گے. اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے گھبراتے بھی ہو تو معلوم ہے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ میں اندر وہ روح نہیں بری ہوئی ہے جو بری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ کہ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ دونوں میں فرق ہے. ایک دل کا اندھا ہے، ایک دل کا بینا ہے، دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی دل سے دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز میں رب العالمین کی طاقت محسوس ہوتی ہے، طاقت محسوس ہوتی ہے. جس طرح اندھا برابر نہیں ہے، اس طرح مومن اور غیر مومن بھی برابر نہیں ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے دیکھتا ہے. کس سے دیکھتا ہے؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تم کو حق و باطل کے درمیان کسوٹی نصیب کرے گا جس آپ پرکھو گے اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، جو دل سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. پھر اس کو حلال و حرام کا پتہ نہیں چلتا. آج دیکھیں ہمیں حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، جہاں سے بھی پیسہ ملے بس وہ خواہ حرام کا ہو، خواہ وہ رشوت کا ہو، خواہ وہ مسلمانوں کی خون چوسنے کا ہو، سود ہو، ہم اس کو غنیمت سمجھتے ہیں. تو یہ کیسا دل ہے؟ یہ دل جانور بھی اس طرح کرتے ہیں. یہ فصل ہے، گدھا چھوڑ دو اس فصل میں چلا جائے گا، یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کا فصل ہے. اس کے پاس دل نہیں ہے. بعض جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، اپنا گھر پہچانتا ہے، اپنی جگہ پہچانتے ہیں، اور یہ اپنے نہ گھر پہچانتا، نہ حق پہچانتا ہے، نہ حلال پہچانتا ہے. اس کا غرض صرف دنیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ بس جانور ہے، سبزہ دیکھ کر اس کی طرف بھاگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھا وہ ہے جس کی دل اندھے ہو جائیں. ہمارے ہاں دو قسم کے کیمرے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. ایک تو بالکل آج کل عام ہے،
جو صورت نکالتی ہے، جو آدمی کی ظاہری اجسام کو وہ اس کی عکس نکالتی ہے، اس کی تصویر نکالتی ہے. وہ کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے زمانے میں وہ پانی والا ہوتا تھا، یا وہ نہیں، وہ کس کے پاس ہمارا کیمرہ دیکھتے تھے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں کہ فوٹو مت نکالو. اب وہ مصیبت یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اب جیب میں موبائل رکھا ہے، پتہ نہیں چلتا. اب ہم کہیں جنازے پہ جاتے ہیں یا ویسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی فوٹو آئے گا اس میں. بھائی کہاں سے نکال دیا؟ وہ کہتے تھے پہلے کہتے تھے کہ جب روشنی دیکھو تو اس سے ہٹو. اب وہ کہتے ہیں بھی روشنی بھی نکالتا ہے، یعنی وہ نہیں، وہ موبائل روشنی نہیں کرتا، پھر بھی کیا کرتا ہے، فوٹو نکالتا ہے. تو اس میں چلتی پھر تصویریں بھی ہوتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے ایک تصویر، آدمی تقریر کرتا ہے، ہاتھ کو اس طرح کرتا ہے، ہاتھ کو اس طرح کرتا ہے، یوں کرتا ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا. آج آنکھ بھی نظر آتی ہے لیکن اس کا دل نظر نہیں آتا. آتا ہے نہیں. اور ایک کیمرہ وہ ہوتا ہے جو اندر سے لیتا ہے. میرے دل کے درد کر رہا تھا تو کوئی کہتا ہے کہ معدہ خراب ہے، یہاں درد کرتا ہے، ٹیسٹ کرتے 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 اس نے ایک قبر سے تھا اس کے اندر سے نکال دیا، کیونکہ اس نے بتایا کہ اس کی 3 وال بند ہے. 3 وال کہتے ہیں کیا، وہ کوئی تارے اندر سے رگیں وہ بند ہے، اس میں خون نہیں جاتا، اس لیے یہ درد کر رہا ہے. پھر انہوں نے کوئی تار وار لگا دیے. تو یہ کس نے معلوم کیا؟ ایک اور کیمرے نے معلوم کیا. یہ ظاہری کیمرہ اس کو معلوم نہیں کر سکتا تھا. یہ ظاہری جو کیمرہ تھا اس کی وہ فوٹو نہیں لے سکتا تھا. اس طرح جب انسان کا دل ٹھیک ہو جائے، اس کو حالی علوم حاصل ہو جائے، تو اس کا دل کی نظریں کیا ہو جاتی ہیں، وہ ہر چیز سے عبرت حاصل کرتی ہے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ کتنی ہی وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں بہت کتنی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں. یمرون علیہ، کہ یہ کفار مشرکین یہ بدل، یہ کیا وہ دل کے اندھے اس سے گزر رہے ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، یہ چیزوں کو کھاتے ہیں. مرغیاں ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے پل رہی ہیں، بچے لاتے ہیں اس کو. ساری پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور ان سے وہ منہ پھیرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. یہ دل کے اندھے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں. وَيَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان کی اکثریت اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتی، ایماندار نہیں ہے. إِلَّا هُمْ مشرکین، مگر کیا بس وہ مشرکی ہے، اس کی دل مشرک ہے. اس کا دل خدا کی طرف نہیں دیکھتا، غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہے. اس کا دل زبان سے کہتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ وہ کرتا ہے. پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اپنی دنیا جھوٹ سیکھے کیوں بناتے ہو؟ تو پتہ ہے کہ یہ جب تک جھوٹ نہ بولو اس وقت کام نہیں ہوگا. جب آپ لیتے کہ دینے والا اللہ ہے، پھر رشوت کیوں کھاتے ہو؟ جو حلال ڈرائے ہے اس پہ کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ آپ کہتے تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. پھر کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ کس کو تھوڑا سا گرا دے میں تیرا اونچا ہو جاؤں؟ کیوں بہتان لگاتے ہو؟ یہ نظام تمہارے سامنے گزر گیا، یہ ووٹوں کا نظام جو تھا، انتخابات کا. اس کو گرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ؟ میں تدبیر کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تدبیر بھی وہ جو شریعت کے مطابق ہو، ٹگی نہیں، چالے نہیں، غیبت نہیں، وہ جو شریعت کے مطابق ہو.
تو جو آدمی جس آدمی کا دل اپنی رب کو دیکھتا ہے، اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے، وہ پرکھے گا کہ یہ میرے رب کی دین کے حکم کے خلاف ہے یا حکم کے موافق ہے۔ موافق نہ ہو چھوڑ دے گا۔ $1 ارب اس کو ملتا ہے ایک جھوٹ پر، وہ کہتے ہیں میرا رب جھوٹ سے خفا ہوتا ہے، میں نہیں لوں گا۔ ہم تو مدرسے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تمہارے پاس کتنی طلباء ہے؟ مجھے ایک طالب علم کو 5,000 5,000 روپے دینے، تو کہتی کہ وہ جہاں بھی کوئی آدمی جہاں سے آتے ہیں سب کو اس کو ملا کر کے کہتے ہیں کہ بس تقریباً 500-600 ہوں گی، حالانکہ 5 ہوں گی۔ مدرسے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں جو خدا کے لیے بنائی ہے۔ ویسے آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہے۔ آپ آدمی اس بات کو سمجھیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، یعنی کتنے دین میں ہیں ہم۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، میرا دوست پہچاننے والا تھا۔ میں نے کہا کہاں سے آ گئے؟ وہ کہ دبئی سے آ گیا۔ میں کہا دبئی میں کیا کرتے؟ آپ تو فقیر آدمی ہے۔ انہوں نے کہا چندے کے لیے گیا تھا۔ تو میں کہا آپ کا مدرسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مکتب ہے مسجد کے اندر، اس پر مجھے فلان مولانا، وہ بھی نیک آدمی تھا، اس پر نام لکھو کہ فلان مدرسہ۔ ویسے کبھی بنام ہوتے ہیں نا، جو درسگاہیں ہوتی ہیں مساجد میں، بچے آتے ہیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، گاؤں والے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، بس وہ استاد کا گزارا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مقروض تھا، تو مجھے فلان عالم نے مشورہ دیا کہ آپ اس پر مدرسے پر نام لکھیں، پھر اس کی رسید بک بنا دیں۔ کیا بنا دیں؟ رسید بک بنا دیں۔ پھر اس کے لیے دبئی قطر جائیں، چندہ کریں، اور آدھا تیرا آدھے مدرسے کا۔ اس سے مزار مت پر ڈبل شاہ بن جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے کہ میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں۔ چندہ نبی کسی نے بھی کیا ہے، ناجائز نہیں ہے، تاکہ اس چیز کی اصلاح ہو جائے۔ کس سے ہو جائے؟ جو آدمی اپنے مال لگاتے ہیں، جان لگاتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی کیا ہو؟ شریعت کے مطابق ہو، نہیں کسی کے پیچھے پڑا رہتے۔ بھائی تم نے تو 15,000 روپے لکھے تھے کہ دوں گا، کب دو گے؟ ہاں دے دو، دے اللہ دے دو، تمام دن وہ بیچارہ کبھی بھی غلطی میں دیتا ہے، وہ کہتے تو اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے اس سے بھاگ جاتا ہے۔ خفا نہ ہو جائے، سارے محتمین بیٹھے، یہ اس طرح نہیں کرتا، لیکن میں کسی کہ تو احتیاطاً ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے۔ رسول ایک حاجت کو کہ یہ جہاد کے لیے جانا ہے، اس میں تو کس نے کوئی کچھ دیا، کس نے کچھ دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علوم یہ کیسے حاصل ہوں گے؟ علوم 2 قسم ہے، اب دل کیسی زند ہوں گے؟ اس کے لیے مجاہدہ ہے، اس کا طریقہ دوسرے سے بدلا ہے۔ وہ تو کیا تھا؟ تقریر تھا یا وہ کیا تھا؟ وہ تحریر تھی وغیرہ وغیرہ۔ یہ تحریر سے نہیں آئے گا۔ آج کل بہت سے لوگ اس پر علوم پڑھاتے ہیں، یہ واٹس ایپ پر۔ ایک آدمی کہا کہ میں اس کے فلاں کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ شاگرد ہے۔ میں کہا ہے کہاں بناتے ہیں؟ کہ وہ مختلف علاقوں میں وہ واٹس ایپ پر سناتا ہے۔ کیا مولانا کیا کہتے ہیں؟
آن لائن اس پر سکھاتے ہیں. اس کا دل نہیں ہوتا. سامنے جو فیض ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے، اور وہ جو آن لائن ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، وہ بائی پاس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو بہت مشہور بھی تھا، بہت مشہور تھا، اب تو نہیں رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں یہ جو آن لائن یہ شاگرد ہے، یہ جس طرح بٹن سے بنتے ہیں اس طرح بٹن سے ختم ہو جائیں گے. دو شاگرد ہو، دو شاگرد لیکن سامنے سامنے ہو تو کیا ہو، اس سے آدمی بن جائیں گے. رہنمائی ہوگی بشرطے کہ وہ رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ آن لائن والوں کو بہت زیادہ کریں لیکن ان کو بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی. جو کہا جائے اس پر عمل کرے گا، تو اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ عمل کی. کہ اس کو عمل پر ابھاریں اور عمل پر ڈال دیں، اور اس عمل کے بارے میں پوچھیں کہ تم کر رہے ہو نہیں کر رہے. ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ دور ہوتے ہیں، اس کو وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ اعمال کرتے ہیں، تو پھر جب اس کو بتایا جائے کہ یہ کریں تو پھر وہ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ اس مجاہد سے کیا ہو جائے گا، اس مجاہد سے یہ دل کی وال کھل جائیں گے، دل کی وال کھل جائیں گے، حالی علوم حاصل ہو جائیں گی، کیفیات حاصل ہو جائیں گی. اب صحابہ کرام کے پاس کیا تھی؟ حالی علوم، کالی علوم والے بہت کم تھے. کالی علوم والے علماء بیٹھے ہیں تمہارے سامنے. کوئی کہتے ہیں کہ 7 فقہا ہے. کتنا؟ فقہائے 7. پھر زور لگا دی 15 بن جاتے ہیں، پھر زور لگا دی 25 بنتے ہیں. میرے خیال میں بہت زور لگائے 50 سے تو زیادہ نہیں ہوتے، کہ بڑے بڑے جس کے پاس رجوع کرتے تھے لوگ. لیکن حالی علوم ہر صحابی کو حاصل تھی. ضروری علم کے ساتھ جو اس لوگ پوچھتی نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اس کو زیادہ مسائل کا علم نہیں تھا. لیکن ہر ایک اللہ تعالیٰ کی دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز تھا. ہر ایک کو علوم، حالی علوم حاصل تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں علوم کے لیے، بلکہ کچھ لوگ جائیں اور وہ سیکھیں، تفقہ حاصل کریں اور آ جائیں دوسروں کو ڈرائیں اللہ سے. تو آج کل اس بات کی بڑی کمی ہے کہ ہم اپنی اصلاح پر، جس کا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اس کو ہمیں مسخرہ بنا دیا ہے. اس کے لوگوں کو ایسی چالیں بناتے ہیں کہ کس آدمی ذکر سے رک جائے. ایک آدمی کبھی کبھی اتنا افسوس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کہ علم کی کس حد تک وہ اس میں جاتے ہیں کہ ایک عالم بیان میں کہتا ہے کہ ذکر کیا چیز ہے. اعوذ باللہ، ذکر تو کیڑی مکوڑی بھی کرتے ہیں. ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے ذکر نہیں کرتی. ابھی بظاہر بات تو پتی کی معلوم ہوتی ہے. تمہارا کوئی حافظ ہے کہ وہ آیات پڑھائے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے. تو کہتے ہیں ذکر کیا چیز ہے. اس سے آدمی کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے. اس کا ذکر، وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ غیر اختیاری ہے، اور اس کی وہ یا اس کو حالی کہیں، عملی کہیں، یا اس کو کہیں کہ اس کو وہ میں اختیار نہیں ہوتا. اس کو شاد کی مٹی جو ذکر کرتی ہے اس میں اختیار نہیں ہے، اس کو بھی اختیار کرتے ہیں. فرشتے جو ذکر کرتے ہیں، سجدے لگاتے ہیں، اس میں اس کو اختیار نہیں ہوتا. اس کی وہی اس کا غذا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اسی کیا ہے غذا ہے.
ذکر تو انسان کی ہے کہ ایک طرف نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، دوسری طرف اس کی خواہشات ہیں اپنے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو فارغ کر کی دوسری جنجالوں سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو کہیں اختیاری ذکر، کہیں غیر اختیاری ذکر. کافر جی مر جائے گا، ذرے ذرے ہو جائے گا، ذرات ہر ذرا اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ میں اس بات کو میں مانتا ہوں، لیکن وہ ذکر اختیاری نہیں ہے. اب اللہ فرمائے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے. تم کہتے کہ ذکر کیا چیز ہے، یہ آپ کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم دشمن سے مقابل ہو جاؤ، فاثبتوا ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر زیادہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جہاد بہت بڑا وہ ہے، عمل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ڈٹ جانا تب ہوگا جب دل میں اللہ ہو. دل میں کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے. نماز واقعی ذکر ہے، لیکن اور ذکر بھی مطلوب ہے. جمعہ کی نماز جب ختم ہو جائے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی زیادہ یاد کرو. یعنی آپ مجھے وہ جگہ بتائیں جہاں چاہے بھی غفلت کا موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں ذکر کی تلقین کرتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ذکر فلاں صوفی بن گیا، بس تانا دیتے ہیں. پھر آپ حال دیکھو، علماء کتنے زیادہ ہو گئے، فضلاء کتنے زیادہ ہو گئے، جو خطبہ کتنے زیادہ ہو گئے، اور دین کی باتیں والے کتنی زیادہ ہو جائے، لیکن دین کی باتیں صبح سے عشاء مغرب سے جلسہ شروع ہو جاتا ہے، 2 بجے ختم ہو جاتا ہے. کھانا کھا کر صبح کی نماز چلی جاتی ہے، ذکر پر بیان بھی ہو جاتا ہے، تہجد پر بیان ہوتا ہے، پھر پڑھتا کوئی نہیں ہے. ایسا ہے یہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو بھیجا. سرکش ہے فرعون، سرکش ہے، فإنه طغى، سرکش ہے، اس کو تم کرو. ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی مت کرو. میں اس لیے کرتا ہوں کہ کبھی اللہ سے ڈرے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ذکر سے لوگوں کو حیلے بہانوں سے مختلف طریقوں سے اس کو کیا وہ منع کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بس وہ، یہ تو شیطان کا کام ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ فنساہم، اس کی وہ شیطان ہے کہ ذکر سے غافل کرتا ہے آدمی کو. تم بھی غافل کرتے ہو. تو اس بات کا خیال، اس کے لیے ذکر اللہ کی کثرت، آپ کی زبانیں اللہ کے نام سے تر رہیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، دل میں اللہ پاک سے مانگا کریں. ساری دعائیں ذکر ہے. جب چلتے ہو یا ادھر ادھر چلتے ہو، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر کام میں ایک دعا ہے. لٹرین میں جائیں دعا ہے، لٹرین سے باہر نکل آئیں دعا ہے، مسجد میں جائیں دعا ہے، مسجد سے باہر نکل جائیں یہ دعا ہے. ساری دعائیں ہیں سارے، یعنی کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے. یہی ذکر ہے، اللہ سے مانگا، براہ راست ذکر مانگتا رہتا ہے، اس سے دل بن جاتی. دوسری بات، جو شریعت کہتا ہے، جو خدا کہتا ہے اس پر عمل کریں، مجاہدہ کریں. یہ تمہارے لیے، یہ مجاہدہ تمہارے دل کی دریچوں کو کھول دے گا. اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ سے فیض ملے گا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ساتھ تمہارا تعلق کا ہو جائے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجھ میں
یہ نہیں فی سبیلنا، یہ بھی اس میں آ گیا، میرے راستے میں، میرے پانے میں، میری قرب میں تو کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہے اس کے لیے راستہ میں ہدایت کے راستوں کو کھول دے گا، اس کے دل کی دریچوں کو کھول دے گا. اس کی باتیں مخلوق کے بجائے کس کے ساتھ ہو جائیں گی؟ خالق کے ساتھ ہو جائیں گی. یہ وہ خفی ذکر ہے کہ آدمی کہ فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کا پتہ جو ہم دل میں ڈب ڈب کرتے ہیں تو اس کا تمہیں پتہ چلتا ہے. جو مشاق ہوتے ہیں، مشاق جو لوگوں کے تجربہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ کہے کہ فلاں کا دل ذکر کرتا ہے. وہ بزرگ نہیں ہوگا یہ جو کہتے ہیں کس کا دل کا ذکر ہوگا، لیکن اس کی دل کی دھڑکن کا اثر اس پر ہو جائے گا. اس کی دل کا دھڑکن یہ خفی ذکر نہیں ہے، یہ خیالی ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ یہ خیالی ذکر ہے. خفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زبان سے نہیں ہوتا، ورنہ یہی دل ڈب ڈب بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا. دل ذاکر ہو جائے تو دنیا پر آخرت غالب آ جائے گی. اس کو کہتے ہیں دل جاری ہوا. کیا ہوا؟ جب روح ذاکر ہو جائے پھر انسان دنیا سے کیا بے رغبت ہو جاتا ہے. آدمی گہرا چلتے، یہی اس کی جاری ہونا ہے. صرف یہ نہیں کہ صرف کڑپ کڑپ کرے. وہ تو ہمارا مولانا حامد صاحب ہے، اس کا وہ کان سے ذکر کرتے کان کو ہلاتا ہے. یہ تو شعری چیزیں ہیں، یہ ہو سکتی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انسان کی دل کی دریچے کھل جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی باتیں شروع ہو جائیں. یا میں گناہ گار ہوں، میں ضعیف ہوں، میں یہ ہوں، مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے انعامات، تیرے انعامات، بس تمام دن جس طرح کھیلتا ہے اپنے باپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع ہو جائیں اس کی. اور اس کے لیے ایک تو ہو گیا ذکر اللہ کی کثرت. ایمان تو پہلی شرط ہے. ایمان کی آبیاری ذکر اللہ کی کثرت سے ہوگی. ایمان کی آبیاری کس سے ہوگی؟ ذکر اللہ کی کثرت سے ہوگی. اس سے ایمان، جس آپ تخم لگاتے ہیں تو اس کی آبیاری کس سے ہوتی ہے؟ کاد سے، پانی سے ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ مخالف ماحول سے بچے، کیونکہ مخالف ماحول تم سے وہ چیزیں چھین لے گا. تم طاقتور نہیں ہے. طاقتور آدمی جب وہ تناور ہو جائے، کیا درخت پورا تناور ہو جائے تو پھر اس کی نیچے گھاس اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن جب چھوٹا سا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں تم گوٹ کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ کہ تاکہ اس کا پانی، کاد، یہ دوسری چیزیں نہ کھائیں. ورنہ وہ آپ نے دیکھا ہے جو چیز گھاس میں اگتی ہے وہ وہاں گھاس میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سارا پانی وہ اس سے گھاس لے لیتا ہے، سارا کاد اس سے گھاس لے لیتا ہے. وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جب درخت بن جائے پھر نہیں لے سکتا. اس طرح ایک حد تک انسان کو بری ماحول سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ اس کو کیا کرے گا؟ خراب کرے گا. اس کے لیے اچھے ماحول میں رہنا ہوگا، صحبت صالح ہوگا. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے تھے. اس کو ایک بزرگ نے یہی مشورہ دیا، حدیث شریف میں واقعہ موجود ہے، کہ تم یہاں سے فلان صالح ماحول میں چلے جاؤ. وجہ یہ تھی کہ اس میں وہاں ساری ڈاکو وغیرہ قتل و غارت تھی، تو اس کے لیے ایسی ماحول کی ضرورت تھی کہ وہ کیا ہو، وہ اس میں وہ پلے پھولے. تو اس کے لیے اچھا ماحول ہونا چاہیے. اچھا ماحول وہ ہے جس میں غیبت نہ ہو. یہ سب نہیں کس کی داڑھی ہو، ساری داڑھی والے ہوں، ساری بہتان نہ ہو.
ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہ ہوں. آج کل دیکھیں جو بھی جمع ہو جاتے ہیں دوسری پارٹیوں کے خلاف، دوسری آدمی کے خلاف تمام دن باتیں کرتے ہیں. اس لیے ہم نے یہاں لکھا ہے کہ تنظیموں کے خلاف باتیں کوئی بات نہیں ہوگی، تاکہ تمہاری دل اپنے رب کی طرف متوجہ رہے. اس بات کا اور جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے اس پر عمل کریں، مجاہدہ کریں. اس سے دل کی اس سے حالی علوم حاصل ہوتے ہیں، حالی علوم حاصل ہوتے ہیں. اور یہ قاری علوم ضروری حد تک ہر کسی پر فرض ہے کہ اتنا علوم حاصل کریں جس سے وہ اپنا زندگی گزار سکے. باقی مفتی بننا، شیخ الحدیث بننا، یہ ساری چیزیں فرض کفایہ کے درجے میں ہے، فرض عین کے درجے میں نہیں ہے. لیکن حالی علوم کیا ہے؟ یہ فرض عین ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو اس کے ساتھ ہو. ورنہ اگر یہ حالی علوم نہ ہو، صرف قاری علوم ہو، تو یاد رکھیں یہ کبھی کبھی پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسی لیے کہ باپ جب آتے ہیں گھر میں خرابی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو سمجھدار بیٹھا ہو کیا کرتے ہیں کہ جو جانتا ہو اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ بچہ تو نہیں جانتا، تم نے کیوں اس طرح کیا. اسی لیے اس امتوں پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو نہیں جانتے، کفار کو مسلط کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دونوں علوم کو وہ لوگوں کو سمجھائیں، سکھائیں، اپنی زبان سے، اپنی عمل سے، اپنے دل سے. دل میں پختہ یقین ہو 2 دونے 4 کی طرح اللہ کے احکام پر، اور وہی بات زبان سے کریں اور وہی اسی پر اس کا عمل ہو. تو ایسے انسان پیدا ہو جائیں، دنیا مسلمان ہو جائے گی. جب یہ نہیں کرتے، یہ کس نے حق مارا؟ کس کا حق مارا؟ غیر مسلموں کا حق مارا، اور اس پر وہ مسلط ہوں گے. پھر اس نے حق مارا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور تعلق نصیب فرمائے.